کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی. ان کی خطا وہ خطا نہیں جو ہماری اور آپ کی خطا ہے. ان کی خطا تو لوگوں کے لیے ایک اصلاح کا پہلو ہے، وگرنہ تمام انبیاء حضرت آدم سے ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب معصوم ہیں. تمام فرشتے معصوم ہیں. معصوم کہ جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اور وہ کر بھی نہیں سکتے ہیں. جو کچھ ان کے زندگی میں معاملات ہوتے ہیں وہ اصلاح کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے. جناب آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر گندم کھایا، جنت سے باہر آ گئے. اور اس پر یہ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، بار بار سن رہے ہوں گے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر جناب آدم علیہ السلام نے گندم کھایا، جنت میں تھے، باہر آ گئے. تو مجھے اور آپ کو کیا سبق لینا چاہیے کہ وہ جنت میں تھے، باہر آ گئے. کب؟ شیطان کے بہکاوے میں ایک عمل کر لیا. جنت میں تھے، باہر آ گئے، ایک عمل کیا، اور وہ اصلاح کے لیے، میرے اور آپ کے لیے ہے. کہ اگر وہ نہ عمل ہوا ہوتا تو مجھے اور آپ کو پتہ کیسے چلتا کہ جنت میں ہونے کے باوجود ایک عمل شیطان کے کہنے پر کر لیا تو جنت سے باہر آ گئے. مجھے اور آپ کو تو بھنک بھی نہیں لگی ہے جنت کی. ابھی میں نے اور آپ نے تو نظارہ ہی نہیں دیکھا ہے. وہ جنت میں تھے، باہر آ گئے. ہم جنت کے باہر ہیں، پوری زندگی شیطان کے حکم پر گزار رہے ہیں. میرے حدیث ساتھی، پھر جنت میں ہمیں کیسے داخل ہوں گے؟ پھر ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ وہ جنت میں ہونے کے باوجود ایک بات مانی تھی، باہر آ گئے. اور میں اور آپ ساری بات شیطان کی مان رہے ہیں. بھائی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، شیطان کی بات ہی تو مان رہے ہیں. قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، پڑھا نہیں ہم نے. پڑھا نہیں تو کیا ہوا؟ یاد رکھیے، اللہ کے رسول سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، جھولے سے لے کر قبر تک. بچپنے میں جھول رہے ہو اس وقت سے لے کر پھر آسان یہ کہہ لیجئے ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو. عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے اسلام میں. آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے، افسوس کرو اپنے اوپر. رسول اللہ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. وہ بہتر نہیں ہے جو اچھا کپڑا پہن لے، اچھی دولت کما لے، اچھی ذمہ داری کر لے. وہ بہتر نہیں ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. تو اپنے اوپر افسوس کرو جن لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے. شرمندگی محسوس کرو کہ کیوں نہیں پڑھا، کیوں بہتر نہیں بن پائے، اپنے آپ کو کیوں نہیں بنا پائے. قرآن پڑھیے. تو جناب آدم علیہ السلام جنت سے باہر آئے، روتے رہے. کئی روایتیں ہیں، 100 سال ہے، 200 سال ہے، 150 سال ہے، اور 350 سال اکثر بیان کی جاتی ہے. 350 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے. جناب جبریل آئے، اذان کہی. جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سنا تو حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اب عرض کی 350 سال کے بعد، اے اللہ، جب میں نے آنکھیں کھولی تھی سامنے دیکھا تھا جہاں تیرا نام لکھا ہوا ہے وہاں یہ محمد بھی لکھا ہوا تھا. اے اللہ، میں نے جنت کے درختوں میں دیکھا جہاں تیرا نام وہاں محمد کا نام. جنت کے درختوں کے پتوں پر میں نے دیکھا جہاں تیرا نام وہاں محمد کا نام. فرشتوں کے سینوں پہ دیکھا جہاں تیرا نام وہاں محمد کا نام. حوروں کی پیشانی پر دیکھا جہاں تیرا نام وہاں محمد کا نام. اے اللہ، یہ مجھے کوئی تیرا خاص بندہ لگتا ہے، یہ مجھے تیرا قریبی لگتا ہے، مجھے اس نام کے صدقے بخش دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے آدم، اگر پہلی فرصت میں، پہلی مرتبہ میں ہی اگر تم اس نام کے وسیلے سے مجھ سے توبہ طلب کرتے، مجھ سے اپنی معافی طلب کرتے، مجھ سے معافی مانگتے، تو اے آدم میں تمہیں پہلے ہی شب بخش دیتا، میں تمہاری خطا معاف فرما دیتا. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس گناہ کی، اپنی اس خطا اجتہادی کی معافی طلب کر رہے ہیں. کس کے وسیلے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. پھر اللہ نے کہا اے آدم، میں نے اس نام کے صدقے تمہاری اس خطا اجتہادی کو معاف فرما دیا ہے.
جناب آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی اللہ معاف فرما سکتا ہے تو میری اور آپ کی بھی خطا رب معاف کر سکتا ہے. کب تک؟ جب تک میں اور آپ رب سے توبہ نہ کریں. جب توبہ کر لیں گے، اور توبہ بھی اس طرح کریں کہ ندامت ہونی چاہیے، افسوس ہونا چاہیے کہ ہم نے زندگی ایسی کیوں گزاری جیسی ہمیں نہیں گزارنی چاہیے تھی. جو گناہ سے توبہ کریں اس گناہ سے نفرت بھی ہونا چاہیے، اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ ہونا چاہیے. پھر اپنے رب کی بارگاہ میں آئیے، رسول اللہ کا وسیلہ لگائیے اور اللہ سے معافی طلب کیجئے. اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا اور